اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ صبح بخیر زندگی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب ارد گرد کا خیال رکھا کریں، اپنے لوگوں کا خیال رکھا کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کریں۔ اچھا، آج کا ورد یہ ہے کہ باتیں تو بہت ساری ہیں، ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ہم نے ظاہر ہے اپنے آفیسز وغیرہ میں بھی جانا ہوتا ہے، تو یہ بس ایک خدمت کرنے کا شوق ہے، چلو لوگوں کو کچھ اچھی بات پتہ چل جائے، کوئی اچھے ورد پتہ چل جائیں، اللہ کا ذکر کرنے کا طریقہ پتہ چل جائے۔ دیکھیں طریقہ کیا ہوتا ہے، طریقہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس دل سے کریں، جو بھی کریں دل سے کریں، ہارڈلی کریں، دل سے کریں، وہ انشاءاللہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سب سے چھوٹا درود یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آپ درود شریف رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کریں، جب موقع ملے پڑھنا چاہیے، درود بھیجنا چاہیے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، لازمی بھیجنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل جو ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر، سب سے افضل ذکر وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو سب سے افضل ذکر ہے، جو رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جسے کہتے ہیں، وہ ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ اور یہ دو ذکر ایسے ذکر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہیں رب کی بارگاہ میں، اور ان کا ذکر کرتے رہا کیجئے، اس کا شکر ادا کرتے رہا کیجئے۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا سجدہ سجود ہو کے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے کچھ خاص بندے بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ہمیں اللہ کا نا خاص بندہ بننا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چلو خاص نہیں تو کچھ عام میں بھی آ سکتے ہیں، کہ پیارے تو ہو سکتے ہیں نا، تو اپنا جتنا بھی ہو سکے نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز، اچھا نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بڑا دل سے نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ جب اللہ اکبر کر کے نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ شروع کرتے ہیں ثنا سے جب آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو نظریں ہیں وہ آپ کے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے نا، کیونکہ جب آپ کی نظریں سجدے کی جگہ پہ ہوں گی اس کا مطلب ہے ہمیں اس زمین میں جانا ہے، آپ کو زمین میں دیکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس لیے زمین پہ دیکھا کریں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جب آپ
رکوع میں ہوتے ہیں تو اپنے پیروں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو دیکھیں، اپنے پیروں کے درمیان کے گیپ کو، کیونکہ جب جان نکالی جائے گی نا وہ پیروں سے نکالی جائے گی. جب روح قبض کی جاتی ہے وہ پیروں سے قبض کی جاتی ہے، اس لیے رکوع کے وقت اپنے پیروں پہ دیکھا کریں، پیروں کے درمیان تلا جو ہوتا ہے اس کو دیکھا کریں. اور جب آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں بند نہ کیا کریں، آنکھیں کھول کے سجدہ کیا کریں. جب ہم سبحان ربی یا اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آنکھیں کھول کے وہ پڑھا کریں آپ سبحان ربی اللہ. یہ ایک خاص، اور پیچھے جو آپ کے پاؤں ہیں وہ جڑے ہونے چاہیے، ایسے فنگر آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہوں اور پاؤں جڑے ہونے چاہیے، ان میں خلا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نماز کا صحیح طریقہ. باقی دل سے پڑھیں، اور سجدہ ریز ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سجدہ کرنا اس کے لیے تو بہت ہی افضل ہے، ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب انسان مشکلوں میں گھرا ہوتا ہے تو پھر رب کی طرف بھاگتا ہے نا، تو ویسے تو یاد نہیں کرتا، کوتاہیاں ہیں ہماری، غلطیاں ہیں. جب مشکلات میں ہوتا ہے تو پھر بھاگتا ہے رب کی طرف. چلو کسی بہانے جاتا تو ہے. اگر ہم اپنی یہ روٹین بنا لیں، 5 وقت نماز ادا کریں اور تسبیحات کرتے رہیں، کچھ نوافل پڑھتے رہیں. رات کے قیام کو رب تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے. جو رات کا قیام ہے نا اس کو رب تعالیٰ نے بے انتہا پسند کیا، میرے رب نے. وہ کوشش کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا سجدہ سجود ہو جائے، کوئی نوافل ادا کر لینے چاہیے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ صحت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں میں آپ کو. دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ اس لیے بتاتا ہوں کہ کچھ تو کسی کے کچھ بھی کسی نے بھی ایک چیز اڈاپٹ کر لی تو میرے لیے یہی خوشی کا باعث ہے. ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے میرے بتانے سے. لوگ تو بہت کچھ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ صبح رات میں کوشش کیا کریں 10:30 سے 11 بجے تک آپ سونے کے لیے چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. 10 سے 11 بجے سونا آپ کے لیے بہت بہتر ہے. وہ اسی لیے بہتر ہے کہ ہماری باڈیز میں نا کچھ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا یعنی کہ اندر کا جو سسٹم ہے، ہمارا جو سسٹم ہے وہ 11 بجے کے بعد وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اس لیے رات میں کم کھایا کریں، نارمل کھایا کریں تاکہ جلدی ہضم ہو جائے. اور سونے سے پہلے یعنی کہ پانی پیا 1 گلاس 2 گلاس اور آپ جا کے سو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے. کیونکہ جب ہم لیٹ جاتے ہیں تو ہماری جو اندر کی مشینری ہے وہ تھوڑی سلو ہو جاتی ہے ورکنگ اس کی. تو ہم پانی پی لیتے ہیں تو پانی گردوں پہ سٹریس پڑتا ہے، ہمارے گردے پراپر کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اکثر جو لوگ پانی پی کے سو جاتے ہیں فوراً، تو ان کی آنکھوں پہ اور ٹانگوں پہ اور چہرے پہ سویلنگ ٹائپ سوجن سی آئی ہوئی ہوگی. وہ یہ اسی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ ہم پانی پی کے سو جاتے ہیں. تھوڑا ویٹ کریں، لیکن 11 بجے تک آپ لوگوں کو سب کو ہمیں سو جانا چاہیے 11 بجے تک، تاکہ ہم صبح فجر کی نماز کے وقت جلد سے جلد بیدار ہو سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، نماز پڑھ سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں. صبح کی جو برکات ہے نا اس کا تو کمال ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں صبح کے وقت. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ جو پہلا آسمان ہے نا، پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے رزق لینے والا. وہ اللہ تعالیٰ خود آ کے رزق کو بانٹتے ہیں فجر کے وقت، صبح کے وقت. تو یہ بڑی خاص اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے کہ کوئی، اور معافی کے جو دروازے ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. ہمیں معافی بھی کرنی چاہیے، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف
کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ کل میں نے آپ کو جو ورد بتایا تھا استغفر اللہ کا، اور ایک لکھا ہوا بھی آیا تھا آپ کے پاس، وہ پورا جیسے پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ من کل ذنب وتوب الیہ، وہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ جو کل کا میرا بلاگ دیکھیں گے تو اس میں پورا استغفار کی پوری ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ استغفار کرنا کیسے ہے رب سے۔ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے رب تعالیٰ سے استغفار کی تسبیح کیا کریں لازمی۔ اور آج کا ورد میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے افضل جو ورد کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ذکر کہہ لیں، سب سے افضل ذکر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے افضل دعا بھی جس کو کہتے ہیں نا دعا، اور شکر ادا کرنا رب تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی برکات کا، وہ ہے سب سے افضل الحمدللہ۔ الحمدللہ پورا تو ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ تسبیح پڑھنی ہے اپنی، لا الہ الا اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ الحمدللہ۔ یہ آپ بہترین افضل ذکر ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کا، اپنے والدین کا، اپنے چھوٹوں کا، بڑوں کا، سب کا خیال رکھا کریں۔ اور خاص طور پہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سب سے، ہم سب پاکستانیوں سے خاص طور پہ، ہمارے پاکستان میں نا ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے۔ میں نے ایک بلاگ بنایا تھا، تو خدا را اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے، بائک چلاتے، سائیکل، رکشہ، موٹر سائیکل، کچھ بھی چلا رہے ہیں آپ، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں۔ کچھ لوگ بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھا کریں۔ کوشش کریں آپ سے کسی کا نقصان نہ ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کریں، مدد کیا کریں لوگوں کی۔ بہت شکریہ۔ اپنے ہمسایوں کا، ارد گرد کا، سب کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔